بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 48 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک کپڑے میں نماز کا حکم۔ اصل میں کچھ روایات اس طرح کی ملتی ہیں جن کا آج ہم ذکر بھی کریں گے، ان کی قرات بھی کریں گے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ تو اب ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے، شرعاً اس پر کیا حکم لگتا ہے، اور نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی تو کتنے کپڑے ضروری ہیں نماز کے لیے، احادیث کیا کہتی ہیں، اور احناف کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر مزید جو کلام ہوگا وہ بھی کریں گے۔ تو باب ہے باب الصلاۃ فی ثوب الواحد، یہ باب ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور اس باب کے تحت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مختلف احادیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں امام محمد علیہ رحمہ، اخبرنا مالک اخبرنا بکیر بن عبد اللہ بن الاشج عن بشر بن سعید عن عبید اللہ الخولانی قال كانت میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الدرع والخمار لیس علیہا ازار۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بکیر بن عبداللہ بن اشج سے، انہوں نے عبید اللہ خولانی سے خبر دی کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کرتا اور ایک اوڑھنی میں نماز پڑھتی تھی، اور ان کے جسم پر ازار نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد قال اولکلکم ثوبان۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت وہ بیان کی ہے کہ ایک سائل نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ اخبرنا مالک اخبرنا موسیٰ بن میسرۃ عن ابی مرۃ مولا عقیل بن ابی طالب عن ام ہانی بنت ابی طالب انہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عام الفتح 8 رکعات ملتحفا بثوب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے موسیٰ بن میسرہ اور انہوں نے ابو مرہ غلام عقیل بن ابی طالب سے بیان کیا کہ حضرت ام ہانی نے انہیں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن 8 رکعات ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ادا فرمائی۔ اور اب یہ جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ستر عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے احناف کا وہ آخر میں بیان کیا جائے،
تو بہرحال ہم ابھی احادیث کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اخبرنا مالک اخبرنی ابو النضر ان ابا مرۃ مولى عقیل اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تحدث انها ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت وذلك ضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب قال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا اجرته فلان بن حبیرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی۔ تو یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ مجھے ابو نضر نے، ابو مرہ جو مولا عقیل ہیں، ان سے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ بات سنی کہ میں ایک دفعہ فتح مکہ کے سال حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھا وہ حاضر ہوئی، تو آپ اس وقت غسل کی تیاری میں تھے اور سیدہ فاطمہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ اس وقت ان کا پردہ کیا ہوئے تھی۔ تو میں نے سلام عرض کیا تو پوچھا کون ہے، تو جب کہ یہ چاش کا وقت تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ فرمایا ام ہانی خوش آمدید۔ تو جب غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعت ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ادا فرمائی۔ پھر فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جو ماں جایا ہے، یعنی میری ماں کا بیٹا، میرا بھائی جو ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں، وہ ایک ایسے آدمی کو مارنے چاہتے ہیں کہ جسے میں پناہ دے چکی ہوں، یعنی جو فلاں ابن حبیرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اخبرنا مالک اخبرنی محمد بن زید التیمی عن امه انها سألت ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تصلي فيه المرأة قالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ مجھ سے روایت کیا محمد بن زید تیمی نے کہ ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ کیا عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اوڑھنی اور کرتے میں، جب کہ وہ اتنا لمبا ہو کہ اس سے پاؤں چھپ جائیں۔ قال محمد وبہذا کلہ نأخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جاز وهو قول ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل بھی ہے، اگر کوئی شخص ایک ہی کپڑے کو اچھی طرح لپیٹ کر نماز پڑھ لے تو جائز ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مرد و عورت دونوں کے لیے سطر کی کیا چیز ہے اور کتنا ہونا چاہیے، اس حوالے سے یہ ہے کہ مرد کا جو سطر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کے لیے احناف کے ہاں سطر عورت ہے، یعنی اتنا حصہ اس کا چھپانا یہ ضروری ہے، نماز کی کم از کم شرائط میں سے ہے، اس کے بعد ہی وہ نماز شروع کر سکتا ہے۔
اسی طرح عورت کا جو ستر عورت ہے وہ سوائے 5 اعضاء کے اس کا سارا جسم ہی وہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اس کا ستر لازم ہے۔ اب احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایک کپڑا ہو 2 کپڑے ہوں، مقصد یہ ہے کہ وہ اعضاء جو چھپانے چاہیے تو وہ چھپے رہنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے مقصد بیان کرنے کے لیے دونوں قسم کی احادیث ذکر فرما دیں۔ عورت کا ستر اگر 2 کپڑوں سے ہو سکتا ہے تو 2 سے کرے، مرد کا اگر ایک ہی بڑے کپڑے سے ہو سکتا ہے تو اس سے ستر کرنا ضروری ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو 3 کپڑوں میں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ عورت کے لیے ستر سر سے لے کر پاؤں تک یہ چھپانا ہے، اور اس میں صرف جو ہے 5 اعضاء وہ کون کون سے ہیں؟ ایک چہرہ ہے، دوسرا دونوں ہاتھ یہ 2 ہو گئے، اور ایک چہرہ یہ 3 ہو گئے، اور دونوں پاؤں یہ 5 ہو گئے۔ تو ان 5 اعضاء کے علاوہ سارا جسم اس پر چھپانا لازم ہے۔ اچھا، پھر آخر میں بیان کیا جی کہ چاشت کا ذکر ہوا نا نماز کے حوالے سے، تو اس نماز کی رکعات جو ہیں وہ مختلف روایات کے اعتبار سے مختلف ہیں، البتہ 2 تا 12 کے درمیان اس کی رکعات ہیں۔ اس نماز کے جو فضائل ہیں وہ بھی کتب صحاح میں بکثرت وارد ہیں۔ صرف 1-2 باتیں کر کے میں اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں۔ نماز چاشت کی 2 رکعت پر پابندی کرنے والے کے گناہوں کے حوالے سے فرمایا کہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ جو شخص دن کے شروع حصے میں 4 رکعت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ بروز حشر اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو بہرحال نماز چاشت بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔